وقال الشیطان لما قضی الامر، کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو کام کا، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے کہ جنتی جنت جائے، جہنمی جہنم، تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ کیا تم سے وعدہ پکا، میں نے تم سے وعدہ کیا پس خلاف بھی کیا، وما کان لی علیکم من سلطان، نہ تھا تم پر میرا کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہارا فریاد رس، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر چکا ہوں وہ جو تم شریک چکے ہو مجھے پہلے، جن کاموں میں مجھے شریک کیا میں انکار کر چکا۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، داخل کیے جائیں گے ایمان و نیک عمل والے جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، باذن ربہم، رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، خوش آمدید ان کی سلام سے ہوگی۔ الم تر کیف، آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ، کس طرح بیان فرماتے اللہ، مثلا ایک مثال، کلمتن طیبہ، پاک کلمے کی، کشجرت طیبہ، جیسے درخت مبارک ہو، اللہ کھجور کا درخت، اور کلمہ لا الہ الا اللہ، اصلها ثابت، اس کی جڑیں دور تک، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف۔ دنیا میں کھجور اکثر العلوم میں جو اس عاجز اور فقیر کے سلام کے لیے جھکا تھا، اس عاجز نے قرآن لے کے خدا کا واسطہ دیا، واپس مڑ گیا، پھر مڑ گیا، آسمان پہ چڑھنے لگا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھیں کھولو ہے اندھو، کہ یہ کھجور کس شان سے کھڑا ہے۔ پہلے میں تخت پر بیٹھتا تھا، مولویوں کے پیٹ میں درد تھا، تخت بنایا، وہیں سے تخت بچیا، اور ایسا تخت تھا کہ اس کے اوپر میرے ساتھ اثر سے شاہ تک 30 آدمی بیٹھتے تھے، اکیلے میرے لیے نہیں تھا۔ تو کھجور یوں آنے لگا، یوں آنے لگا، میں دفتر کے سامنے جا کے بیٹھ گیا تو کھجور یوں مڑ گئی، میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، تصویریں لے رہے، تو میں نے جب اندھیرا ہوا رات کو 1-2 بجے قرآن مجید لے کے آیا، میں نے کہا تو بھی مخلوق ہے، میں بھی مخلوق، بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے، سیدھا ہو جا، مجھے آپ کے جھکنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، اب اس نے شملہ اوپر نکالا ہے، اللہ اکبر، اوپر جا رہا ہے۔ الم تر، آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح بیان فرماتے اللہ مثال، کلمتن طیبہ، توحید کے کلمے کی، کشجرت طیبہ، جیسے درخت پاک ہو، کھجور کا درخت، اصلها ثابت، جڑیں اس کی پختہ رہے، وفرعها فی السماء، اور ٹہنیاں ان کی آسمان کی طرف۔ عموماً کھجور عام درختوں سے اونچا ہے، یہاں مینار کے ساتھ ایک کھڑا ہے، 130 فٹ مینار کے ساتھ مقابلے پہ لگا ہوا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، میں کہا 100 فٹ کے قریب ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اور اس کھجور کے کاٹنے میں بڑی کوششیں کی گئی، میں نے دعا کی، میں نے کہا رب، پیغمبر کی مسجد میں اخیر تک کھجور کا درخت تھا، اسے قائم رکھیے۔ انجینئر جب آیا، اس نے زمین چیک کی، اس نے کہا مینار کی وجہ سے یہاں کوئی اور فاؤنڈیشن نہیں ہو سکتا، لہذا کھجور برقرار رہے۔
کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اتی اکلہا، یہ درخت دیتا ہے پھل اپنا کل حین، وقت پر، باذن ربہا، اللہ کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان فرماتے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، ان کو سوچنا چاہیے۔ وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، مثال کلمہ ناپاک کی، کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، جیسے درخت ناپاک، یا تو لہسن مراد ہے یا خنزل۔ خنزل ایسا، خنزل وہ جس میں تربوز کی طرح چھوٹے چھوٹے پھل آتے ہیں اور کڑوا بے انتہا، اس کو شجر خبیثہ کہا ہے۔ اجتثت من فوق الارض، جو اگتا ہے زمین کے اوپر، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، پکا کرتے اللہ ایمان والوں کو پکے کلمے سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، و آخرت میں۔ علماء کہتے ہیں قبر کے اندر سوال جواب میں ثابت قدمی مراد آیت، اور اس آیت کے نیچے تفسیر کشاف میں عذاب قبر کے دلائل ہے۔ معلوم ہوا کہ جار اللہ معتزلی ہونے کے باوجود عذاب قبر کا منکر نہیں ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتے اللہ ظالموں کو، ان جواب بھول جائیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو کام کا، قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے کہ جنتی جنت جائے، جہنمی جہنم، تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ کیا تم سے وعدہ پکا، میں نے تم سے وعدہ کیا پس خلاف بھی کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، نہ تھا تم پر میرا کوئی زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہارا فریاد رس، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر چکا ہوں وہ جو تم شریک چکے ہو مجھے پہلے، جن کاموں میں مجھے شریک کیا میں انکار کر چکا۔